آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان خدا کو جاننے کی برکت کے تحت کرتے ہیں۔ آج کل جب ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم میڈیا کے ذریعے تمام اقسام کی آفتوں کے بارے میں خبریں سنتے ہیں۔ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں کو سیلاب کا تجربہ ہو رہا ہے اور آسٹریلیا جیسی جگہوں میں شدید برف باری ہوئی ہے۔ ساری دنیا میں مختلف آفتوں کے باعث تمام کاروباری سرگرمیاں رک چکی ہیں اور مذہبی اجتماعات محدود ہو گئے ہیں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے ہر چیز پر پابندی عائد نظر آتی ہے۔ میں نے سوچا آسمان میں برکات جمع کرنے کا طریقہ اپنی بہترین کوشش کرنا ہے، جبکہ میرے پاس ابھی کچھ کرنے کا موقع ہے۔ کسی بھی اور زمانے کی نسبت اس زمانے میں زیادہ قدرتی آفات آ رہی ہیں۔ ایسے ماجرے بھی ہیں جہاں شاندار گھر جنہیں تعمیر کرنے کے لیے لوگوں نے بہت وقت لگایا تھا، مٹی کا تودا گرنے سے راتوں رات دفن ہو گئے تھے، اور کچھ تو شدید بارشوں سے بہہ گئے تھے۔ لوگوں کو تقریباً اپنا سارا مال و دولت گنواتے دیکھتے ہوئے مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوا جو ان آفتوں میں مبتلا ہیں۔ ایک گھر کے لیے بچت کرنا اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرام دہ زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے لوگ سالوں سال خوراک اور لباس پر کم خرچ کرتے ہیں، لیکن صرف ایک صبح ان کے گھر قدرتی آفت سے برباد ہو گئے۔ اس المیہ کو دیکھتے ہوئے مجھے بے ساختہ خدا کے اس کلام کی یاد آئی کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، اور جو اس دنیا کا ہے چند روزہ ہے، مگر آسمانی چیزیں ابدی ہیں۔ عالمگیر وبا کے باعث حتیٰ کہ خاندانی ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد ہے، اور ہم اپنے پڑوسیوں سے بھی نہیں مل سکتے۔ ساری دنیا میں ہم اس صورتحال کا تجربہ کر رہے ہیں۔ چونکہ خدا بنی آدم کا مستقبل جانتے ہیں، تو کیا انہوں نے ایسی جلالی آسمان کی بادشاہی بنائی اور تیار نہیں کر رکھی ہے جہاں درد، رنج، ماتم یا موت نہیں ہے؟ ایسی جلالی دنیا میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کس کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے؟ روح القدس کے اس زمانے میں ہمیں روح اور دلہن کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں روح اور دلہن سے رہنمائی حاصل ہو، اس کے لیے ہمیں پہلے جاننا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ چونکہ خدا بنی آدم پر آنے والی بد نصیبی سے اچھی طرح واقف ہیں، تو انہوں نے خوبصورت جہان یعنی آسمان کی بادشاہی تیار کی اور راہ ہموار کی تاکہ ہم سب وہاں جا سکیں۔ خدا بھی اپنی خوشی سے اس زمین پر جسم میں آئے اور اب سب روحوں کی آسمان کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ کبھی خدا ایک راہگیر کے طور پر اور کبھی ایک عام آدمی کے طور پر ظاہر ہوئے۔ چاہے خدا کیسے بھی ہم پر ظاہر ہوں، ہم صیون کے فرزندوں کو خدا کو پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے۔ اب اس زمانے میں بھی خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور نہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغام سنا اور تعلیمات کو قبول کیا، اور دیگر جنہوں نے سمجھا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جب ہر انسان پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں۔ جیسے کہ یسایہ 8 باب میں لکھا ہے کہ جب خدا بہتیروں پر ظاہر ہوتے ہیں تو اور وہ صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو مجسم خدا کو کسی بھی صورت میں دیکھ کر آخر تک اپنا ایمان قائم رکھنا جانتے ہیں۔ جس نظر سے دنیا خدا کو دیکھتی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہم ان کی مانند نہیں تھے جب خدا نے ہمارے ایمان کو آزمایا تھا؟
खुदा कादर मुतलिक हैं और इस जमाने में भी हमें लाखों मोजज़ात दिखाने की कुव्वत रखते हैं। फिर भी खुदा ने वो राह नहीं चुनी थी। इसके बरक्स अब खुदा खामोशी से अदना सूरत में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अब जबकि खुदा मुजस्सम है तो खुदा हर फर्द के ईमान को आजमा रहे हैं। 3500 साल पहले इसराइली मिस्र से निकले थे और मुल्के कनान की जानिब गए थे। जब वो बियाबान में थे तो खुदा ने इस्तिस्ना 8 बाब में उन्हें क्या कहा था? खुदा ने कहा कि उन्होंने बनी इसराइल को उन हालात में डाला ताकि देखें कि वो खुदा पर ईमान रखते हैं या नहीं। बाज़-औक़ात खुदा ने उन्हें खुश्क खित्ते को ले जाकर उन्हें आजिज किया और बाज़-औक़ात खुदा उन्हें बंजर खित्ते में जहां कोई खुराक नहीं थी ले गए और कभी खुदा ने उन्हें इफरात से खुराक बख्शी और चट्टान से वाफिर पानी निकाला। 40 सालों में खुदा ने मुख्तलिफ हालात में उनका जायजा लिया कि उनके फर्जंद कैसे पेश आते हैं और अपने हालात का कैसे मुकाबला करते हैं। बियाबान का 40 साला सफर उस हकीकत का अक्स है जिसमें हम अब चल रहे हैं, जो कि ईमान का बियाबान है। दर हकीकत आसमान को जाते हुए अब हम इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा देखना चाहते हैं कि हम खुदा को कितना जानते हैं और ये कि हर तरह के हालात के किता नजर हम अपना ईमान कायम रखेंगे या नहीं। ये वो है जो किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है। अब्राहम ने पहचाना और खुदा को कबूल किया। ज़काई ने पहचाना और खुदा को कबूल किया। सूबेदार ने पहचाना और खुदा को कबूल किया। जब मरियम ने खुदा को पहचाना और जटामासी का इत्रदान लेकर इसे मसीह के पैरों पर उंडेला तो उन्होंने कहा, जहां कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया कहा जाएगा। खुदा को पहचानने वाले लोग कितने मुबारक थे। उनके वसीले इस जमाने में रहने वाले हम लोगों को खुदा बेशकीमत सबक दे रहे हैं। आए हम पहले पतरस 2 बाब से देखते हैं। पहला पतरस बाब 2 आयत 6। चुनाचे किताबे मुक़द्दस में आया है कि देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। ये लिखा है कि वो जो खुदा पर एतकाद रखता है हरगिज शर्मिंदा ना होगा। इसके बरक्स जो ईमान नहीं रखते, शर्मिंदगी, हकारत और अब्दी सजा उनकी मुंतजिर है। 7 आयत में मरकूम है कि बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो तुम्हारे लिए क्या है? कीमती है। मुजस्सम खुदा पर ईमान लाने वाले आप लोगों के लिए वो कीमती हैं, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। ईमान लाने वालों और ईमान ना लाने वालों में बहुत बड़ा फर्क है। जो ईमान लाते हैं वो खुदा को जानते हैं। अब्राहम ने खुदा की खिदमत कैसे की थी जब खुदा उस पर जाहिर हुए थे? ज़काई ने खुदा से कैसे बर्ताव किया था? वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, अगर उसकी बात करें तो वो खुदा से कैसे पेश आई थी? सूबेदार खुदा से कैसे पेश आया था? मरियम ने खुदा से कैसा बर्ताव किया था? ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते हैं और ऐसे भी हैं जो खुदा को नहीं जानते। खुदा पर ईमान रखने वालों के लिए खुदा उनका खजाना है। ताहम जो ईमान नहीं रखते उनके लिए खुदा ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान, दाम और एक फंदा है। खुदा के मुतालिक हर चीज ठोकर खाने की चट्टान बन जाएगी। पैदाइश 18 बाब 1 आयत की तरफ जाते हैं। फिर खुदावंद ममरे के बुलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। खुदा अब्राहम के घर मुलाकात के लिए आए थे।
وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ ان آیات کے مطابق ابراہم خدا سے کیسے پیش آیا تھا؟ کیا اس نے خدا کی خدمت کر کے خدا سے غیر معمولی برکت نہیں پائی تھی؟ خدا نے یہ کہتے ہوئے اسے برکت بخشی کہ تیری اولاد آسمان کی ستاروں کی مانند بے شمار ہوگی۔ اس کا شجرہ نسب جاری رکھنے کے لیے اسے اسحاق بخشا گیا تھا اور زیادہ فضل اور برکات حاصل کی۔ ابراہم خدا کو جانتا تھا اور اس کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ خدا کی خدمت بھی کی۔ ہم کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جب خدا عظیم ظہور کے ساتھ آئے تو ایسا کوئی نہیں تھا جس نے خدا پر شک کیا ہو۔ حتیٰ کہ اسرائیلیوں کے معاملے میں بھی جب خدا اختیار، گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ بولے تھے تو ہر ایک نے فرما برداری کی اور ان کے حکموں کی پیروی کی۔ خوف سے کانپتے ہوئے انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہم خدا سے براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ براہ کرم خدا سے کہہ ایک نبی کو چنے کہ ہم سے بات کیا کرے۔ یوں پرانے عہد نامہ میں اسرائیلیوں نے خدا سے درخواست کی تھی، تاہم نئے عہد نامہ میں خدا نے نبیوں کے وسیلے کلام نہیں سکھایا تھا، بلکہ وہ خود جسم میں زمین پر آئے اور سکھایا کہ یہ آسمان کی راہ ہے۔ آج بھی خدا خود سیون کے تمام فرزندوں کو کتاب مقدس کی تعلیمات سے بیدار کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا اس زمین پر آئے اور آسمان کی راہ دکھائی، پر کیا اس وقت میں رہنے والے ہر ایک نے انہیں خدا گردانا؟ جیسا کہ پہلے پطرس 2 باب میں یہ لکھا ہے کہ اب تم ایمان لانے والوں کے لیے تو یہ قیمتی پتھر ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہے۔ ان 2 گروہوں میں فرق واضح ہے۔ اگرچہ خدا اس طریقے سے آ سکتے تھے کہ لوگ آسانی سے ان پر ایمان لا سکیں، جیسے کہ آسمان سے گرج کی آواز یا بادلوں پر سوار ہونا وغیرہ، پر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ خدا یقیناً جلالی طریقے سے زمین پر آ سکتے تھے تاکہ لوگ ان کے قوی ظہور سے انہیں آسانی سے پہچان لیں اور کہیں، او یہ یقیناً ہمارے خدا ہیں۔ تاہم وہ ایسے نہیں آئے۔ اس کے برعکس ایمان نہ لانے والوں کے لیے وہ کونے کے سرے کا پتھر اور ٹھوکر لگنے کی چٹان بنے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کو پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے پاس کسی صورت میں بھی آئیں۔ جب خدا آئیں تو صرف کون انہیں پہچان پائے گا؟ صرف خدا کے فرزند انہیں پہچان پائیں گے۔ خدا نے صرف اپنے بچوں کو دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور سمجھنے والا دل بخشا ہے۔ جو خدا کے فرزند نہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خدا نے انہیں خدا کے بھید کو سمجھنا بخشا ہے؟ نہیں۔ خدا نے یوں بنایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، اپنے کانوں سے نہ سن سکیں اور نہ ہی اپنے دلوں سے سمجھیں۔ جو خدا کو جانتے ہیں ان کے پاس ان کے فرزند بننے کا حق موجود ہے۔ ابراہم، زکائی، صوبیدار اور مریم کی طرح خدا نے انہیں بھی عظیم برکت پانا بخشا ہے۔ ہمیں واقعی سمجھنا چاہیے کہ خدا کی برکات کے سایہ میں رہنا کتنا مبارک ہے۔
जब खुदा इस जमीन पर आए थे तो उन्होंने क्यों अपना जाहो जलाल मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाया था, बल्कि इसे जिस्म के खैमा में छुपा लिया था? अगरचे खुदा अपना सारा जलाल छुपा कर आए, उन्होंने अपनी भेड़ों के बारे में क्या कहा था वो सब उन्हें जानती हैं। यूहन्ना 10 बाब से देखते हैं। यूहन्ना बाब 10 आयत 24। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। चूंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो तो फिर चाहे मैं आकर तुम्हें आसमान की राह भी दिखाऊं पर तुम ईमान नहीं लाते। लेकिन मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगरचे खुदा इस जमीन पर इंसानी सूरत में आए थे, पर यूहन्ना और पतरस रसूल जैसे इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसों ने कबूल किया, समझा और जाना कि यीशु मसीह कौन थे। इसके बरक्स उस जमाने में रहने वाले यहूदी, फरीसी और आलम शरा ने यीशु को खुदा के तौर पर कबूल नहीं किया था। ईमान लाने वालों और ईमान ना लाने वालों के दरमियान क्या फर्क था? यूहन्ना 6 बाब से देखते हैं। यूहन्ना बाब 6 आयत 42। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? गुजर बसर करने के लिए यूसुफ क्या काम करता था? वो बढ़ई था। यीशु का जिस्मानी बाप यूसुफ एक बढ़ई था। उनका मतलब था, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? ये नामाकूल बातें करता है। ये कैसे ऐसा कह सकता है? ये वो अनासिर थे जिनकी वजह से लोग खुदा पर ईमान लाने से बाज रहे। अब इस जमाने में हमें खुदा को कबूल करने के काबिल होने लायक ईमान रखने की जरूरत है, चाहे वो जमीन पर एक बढ़ई के बेटे के तौर पर आए। अगरचे किताबे मुकद्दस की 66 किताबों की तमाम नबूवतों ने उनकी गवाही दी थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया था। गधी के बच्चे पर सवार यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए थे। वो कमारी से पैदा हुए और बैतलहम में पैदा हुए। बेशुमार नबूवतों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, ताहम उन्होंने ये इसरार करते हुए उन्हें कबूल ना किया कि उसका बाप एक गरीब बढ़ई है। एक बढ़ई का बेटा कैसे ये दावा कर सकता है कि वो आसमान से उतरा है? यूं 2000 साल पहले उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया था। वही सूरत हाल अब इस जमाने में भी खुद को दोहरा रही है। बिल्कुल इन्हीं वजूहात की वजह से लोग जमीन पर आने वाले खुदा को जानने और कबूल करने से कासिर हैं। मत्ती 27 बाब 50 आयत से देखते हैं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। जब यीशु को मसलूब किया गया था तो ये उनकी मौत का मंजर है। वो खुदा हैं जो बनी आदम को बचाने जमीन पर आए, लेकिन वो मसलूब कर दिए गए थे। ये कुछ ऐसा है जो समझना मुश्किल है। अगर लोग यूं उनकी तज़हीक और तमस्खर उड़ाएंगे, अच्छा क्या तुम्हारा खुदा मसलूब किया गया और मार नहीं डाला गया था, तो उनमें से कितने अपने ईमान पर कायम रह सकेंगे? अगरचे वो बढ़ई के बेटे थे और बनी आदम के गुनाह के लिए मसलूब हुए, पर असल में वो कौन थे? वो हमारे खुदा हैं।
یہ ایمان کی وہ قسم ہے جو ہماری ہونی چاہیے۔ جب ہم یسوع کی پہلی آمد کی صورتحال کو سمجھیں تو ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دوسری آمد پر کیا ہوگا۔ یسوع نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نجات دہندہ ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہے۔ خدا کو درست طور پر پہچاننے والے لوگوں کی بات کریں تو خدا انہیں بالکل 12 شاگردوں کی مانند برکت بخشتے ہیں۔ تم آسمان کی بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ اور پیو گے۔ تم اسرائیل کے 12 قبیلوں پر اختیار رکھو گے۔ تم آسمان میں شاہی کاہنوں کے فرقے کے طور پر بادشاہی کرو گے۔ تم امن، جلال اور ابدی شادمانی کی دنیا میں لے جائے جاؤ گے، جہاں درد، رنج، ماتم یا موت نہ ہوگی۔ خدا نے ایسے ہی ہر کسی کو یہ برکات نہیں بخشی ہیں۔ 6 لاکھ اسرائیلیوں میں سے 20 یا اوپر کی عمر کے لوگ جو مصر سے نکلے تھے، ان میں سے صرف 2 آدمی بحفاظت ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے۔ راہ میں ہر ایک مختلف حالات کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ آج کل جب ہم خدا کی جسمانی صورت کو دیکھیں تو کچھ ایک بڑھائی کی صورت دیکھتے ہیں اور دوسرے انہیں خدا کے طور پر قبول کرتے ہیں، چاہے وہ بڑھائی کا کام ہی کرتے تھے۔ اگرچہ وہ اپنی ہی مخلوق کے ہاتھوں صلیب پر مار ڈالے گئے، تب بھی کچھ انہیں خدا کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن زیادہ تر نے انہیں کمزور آدمی گردانا جو اس دنیا کی قوتوں پر غالب نہ آ سکا۔ تاہم ہم نے سمجھا کہ مسیح نے سب نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی زندگی گزاری اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خدا بڑھائی کے بیٹے کے طور پر آئے تھے، وہ مصلوب کیے گئے، بدعتی قرار دیے گئے، لوگوں نے انہیں رد کر دیا اور ان پڑھ کہلائے گئے تھے۔ انہیں بے خود کہتے ہوئے ان کے خاندان نے ان کا یقین نہیں کیا تھا اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے مسلسل انہیں ستایا جنہوں نے دراصل ان کا یقین کیا تھا۔ پھر بھی ان باتوں کے باوجود وہ کون تھے؟ وہ ہمارے خدا تھے۔ اس کے برعکس جب بھی لوگ یسوع کو دیکھتے وہ سوچتے تھے، اگر یہ خدا ہے تو کیوں اسے اتنی شدت سے ستایا گیا ہے؟ اگر یہ خدا ہے تو کیوں اس کا اپنا خاندان اس کا یقین نہیں کرتا؟ اگر یہ خدا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا اپنا خاندان سوچے کہ یہ بے خود ہے؟ کیا یہ بے اختیار آدمی نہیں تھا جسے دنیا کے لوگوں نے مصلوب کر دیا تھا؟ ہمارے خدا قادر مطلق ہیں، جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، اور وہ تمام اقسام کے معجزات و عجائب دکھانے کے قابل تھے۔ تاہم جب لوگوں نے ان کاموں پر نظر کی جو وہ جسم میں انجام دے رہے تھے تو ان کی نظر میں وہ بہت ادنا اور ناچیز سے لگے۔ اس لیے انہوں نے تعجب کیا، کیا یہ واقعی قادر مطلق خدا ہے؟ یہ وہ حالات تھے جنہوں نے ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں خدا کو پہچان نہ پانے کے لیے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بالکل اسی طرح بہتان لگانے والے اس زمانے میں بھی ہمیں ستانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ تم ایمان لانے والوں کے لیے تو خدا قیمتی ہے، لیکن ایمان نہ لانے والوں کے لیے ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہے۔ آئیں یسایہ 8 باب سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ 13 آیت، تم رب الفاجی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو، اور وہ ایک مقدس ہوگا۔ لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے وہ کیا ہوگا؟ صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے وہ کیا ہوگا؟ پھندا اور دام ہوگا۔ اگرچہ خدا ہمارے سامنے جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں تو کون ان کے خلاف بولنے کی جرت کرے گا؟ کیا کوئی انہیں صلیب پر مصلوب کر سکتا ہے یا انہیں بدعتی قرار دیتے ہوئے ان کی بے عزتی کر سکتا ہے؟ کون ان پر تھوکنے اور انہیں مکے مارنے کی جرت کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی انہیں سنسار کرنے کی کوشش کرنے کا برا کام کر سکتا ہے؟
انہوں نے اس حد تک ان کا یقین نہ کیا تھا۔ خدا نے ہر اس چیز کو پوشیدہ کر دیا تھا جو ان کی حقیقی شناخت کو ظاہر کر سکتی تھی۔ یسایہ 8 باب میں مسیح کیا ہوں گے؟ ایمان نہ لانے والوں کے لیے مسیح آزمودہ پتھر، ٹھوکر کا باعث، دام اور پھندا ہوں گے۔ ہماری خوشخبری باپ اور ماں کے وسیلے چلائی جاتی ہے۔ اب تک کچھ شاید دوسروں سے متاثر ہو کر ہمارے چرچ یہ سوچتے ہوئے آئے ہوں کہ یہاں بہت لوگ آ رہے ہیں، کیا مجھے بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اب سے خدا گیہوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ گیہوں کو کڑوے دانوں سے الگ کریں گے۔ متی 13 باب میں خدا اچھی مچھلیوں اور بری مچھلیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ خدا ان دونوں میں چھانٹی کر کے بری مچھلیوں کو پھینک دیں گے۔ اس عمل کے دوران خدا لوگوں کو وہ چیزیں دکھائیں گے جو انہیں ایمان لانے میں مشکل بنائیں گی۔ جب رومی سپاہیوں نے مسیح کو پکڑا تھا تو وہ کمزور اور ناتوان لگے تھے۔ جب پطرس نے یسوع کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار نکالی تھی تو دیگر شاگرد بڑے خوف کے ساتھ بھاگ نکلے تھے۔ اس قسم کے حالات جو وقوع میں آئے انہوں نے لوگوں کے لیے ایمان رکھنے میں مشکل پیدا کی تھی۔ بالکل ایسے ہی حالات میں خدا کے فرزندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ اگرچہ وہ بڑھائی کا بیٹا تھا پر وہ ہمارا خدا ہے۔ اگرچہ انہیں مصلوب کر دیا گیا تھا پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ انہیں بدعتی کہا گیا پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ لوگوں نے انہیں قبول نہ کیا پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ ان کا اپنا جسمانی خاندان تھا پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ وہ ستائے گئے تھے پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ اگرچہ ان کے اپنے خاندان نے سوچا کہ وہ بے خود ہے پر وہ ہمارے خدا ہیں۔ تو پھر وہ سب کیوں کتاب مقدس میں درج کیا گیا جو مسیح کی پہلی آمد پر ہوا تھا؟ ہمیں احتیاط سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خدا ابتدا سے انجام کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ کے خیال سے کیا خدا نے کوئی ایسا کلام یا تعلیم کتاب مقدس میں رکھی ہے جو ان کے فرزندوں کی نجات کے لیے غیر ضروری ہے؟ ابراہم خدا کو قبول کر کے مبارک ٹھہرا تھا۔ پطرس خدا کو قبول کر کے مبارک ٹھہرا تھا۔ زکائی خدا کو قبول کر کے مبارک ٹھہرا تھا۔ وہ عورت جس کے خون جاری تھا خدا کو قبول کر کے مبارک ٹھہری تھی۔ صوبیدار خدا کو قبول کر کے مبارک ٹھہرا تھا۔ ان سب نے خدا کو قبول کیا اور مبارک ٹھہرے تھے۔ ان کے نقطۂ نظر اس وقت کی دنیا سے مختلف تھے۔ جب لوگوں نے مسیح کو دیکھا تو وہ عام سے نظر آئے۔ یہ آدمی کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بڑھائی واقعی خدا ہے؟ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس نے کہاں سے حکمت پائی تھی؟ صاف کہیں تو انہوں نے ان کی تضحیق کی اور تمسخر اڑایا۔ یسوع کو کمزور اور بے اختیار جانتے ہوئے انہوں نے یسوع کی تحقیر کی تھی۔ اس کے باوجود یوحنا نے کیا کہا تھا؟ وہ خدا ہیں جو ابتدا سے کلام ہیں۔ وہ مجسم ہوئے اور ہمارے درمیان رہے۔ یہ آدمی مسیح یسوع ہے۔ پطرس نے کیا کہا تھا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پولس رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خدا کی صورت پر ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہیں۔ اگرچہ یسوع نے جبکہ وہ زمین پر تھے اپنے بارے میں مختلف دنیاوی پہلو دکھائے تھے، شاگردوں اور ابتدائی کلیسیا کے وفادار لوگوں نے پہچانا اور ایمان لائے کہ یسوع مسیح بذات خود خدا تھے۔ وہ بے بسی سے لے جائے گئے اور ناتواں لگتے تھے۔ اس کے باوجود ابتدائی کلیسیا کے مقدسی نے کہا تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ کے وسیلے ہم سمجھ اور شعور کی وہ قسم دیکھ سکتے ہیں جو ان کی مسیح کے بارے میں تھی۔ اس زمانے میں ہم خدا کی بھیڑوں کو درست طور پر خدا کی آواز سمجھنی چاہیے اور ابدی آسمان کی بادشاہی کی میراث جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے حاصل کرنی چاہیے۔
جب کلیسیا میں زیادہ سے زیادہ اراکین آتے ہیں اور قوموں کو زیادہ سے زیادہ خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے تو بہت سے مختلف حالات رونما ہوتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے باپ اور ماں اس زمین پر آئے ہیں۔ باپ ہمارے ابدی باپ ہیں اور ماں ہماری ابدی ماں ہیں۔ چاہے دنیا کے لوگ ہمیں کتنا ہی کیوں نہ ستائیں، یہ اس حقیقت کو نہیں بدلتا کہ ہمارے آسمانی باپ اور ماں وہ ہیں جنہوں نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور اب ہماری پرورش کر رہے ہیں۔ متی 11 باب 2 آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ چاہے میں کیسا بھی دکھائی دیتا ہوں یا میں کسی قسم کے ماحول میں ظاہر ہوں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انہیں قادر مطلق خدا کے طور پر دیکھا تھا۔ جب لوگوں نے حتیٰ کہ کسی بھی طرح سے یسوع پر الزام لگائے تو یوحنا اور یعقوب نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یسوع کی کتنی زیادہ تعظیم کرتے اور انہیں بیش قیمت گردانتے تھے۔ پطرس اور پولس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ یہ ایمان کی وہ راہ تھی جس پر ابتدائی کلیسیا کی رہنمائی کرنے والے خوشخبری کے تمام انبیاء چلے تھے۔ چاہے یہودیوں نے یسوع پر یہ کہتے ہوئے کتنے ہی الزام لگائے کہ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو صلیب سے نیچے کیوں نہیں اتر آتا؟ ان کی ایسی تحقیر اور بہتان کے باوجود مسیح خاموش رہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا، جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس کوئی طاقت یا اختیار نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ صرف ہماری نجات کی خاطر نبوت کی راہ پر نہیں چلے تھے؟ یہ سب ہمارے گناہوں اور خطاؤں کے سبب تھا۔ جیسا کہ خدا اس زمین پر جسم میں ہمارے گناہ اٹھانے آئے تھے، ہمیں درست طور پر خدا کو جاننا اور قبول کرنا چاہیے، جبکہ خدا اب بھی زمین پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں خدا کو قیمتی گرداننا چاہیے، جبکہ خدا ہمارے پاس ہے۔ اب جبکہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہنے والے خدا کی خدمت کرنے کا وقت ہے، تو آئیں ہم زکائی، مریم، پطرس، یوحنا اور یعقوب کی مانند ہمارے خدا کی تعظیم کریں، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب اپنے خدا کے لیے زیادہ جلال اور عزت کا باعث ہوں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔